السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان موضوع جو ہے ایمان کی طلب اور اس کی حفاظت۔ یہ پچھلے جمعہ یہ موضوع ہوا تھا، اسی موضوع کو لے کر اس جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اور آج خاص کر کے جو میرا موضوع رہے گا وہ ایمان کی حفاظت ہے۔ ایمان کی حفاظت ہونی چاہیے، اور وہ کس طرح ہونی چاہیے، یہ انشاءاللہ عز و جل چند آپ کے سامنے واقعات بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت میں نے پڑھی تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ ترجمہ کہ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کی کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، یعنی پہلے کے رسولوں پر اتاری۔ یہ اس کی تفسیر، اس کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، تو اس آیت کی تفسیر میں یا پھر شان نزول میں پھر سے دوبارہ نہیں جانا چاہوں گا۔ یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر ہیں یا پھر منافق ہیں یا پھر یہود و نصارہ ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا پھر چاہے مومن ہی کیوں نہ ہوں، جو خود کو ایمان والے جو کہتے ہیں، تو ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ایمان کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہو یا پھر آخرت میں ہو خوشخبری یا پھر انعامات، جو جنت جو ہے وہ ایمان کے بدلے میں ملے گی۔ اگر ایمان سلامت ہے تو جنت بھی ملے گی، ایمان سلامت ہے تو آخرت بھی کیا ہوگی؟ آرام سے کٹے گی۔ جو بھی مطلب حساب و کتاب کے جو معاملات ہیں وہ ایمان والوں پر اس طرح مشکل نہیں جائیں گے جس طرح دوسرے لوگوں پر مشکل جائیں گے۔ تو ایمان کی سلامتی یہ بہت ضروری ہے۔ علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں کہ بول دینا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، بول دینا، مان لینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ زبان سے کسی نے پڑھ لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، زبان سے بھی بولتا ہے، دل سے بھی اقرار کرتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، کیونکہ زبان سے بولنے میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے، کسی چیز کا خرچ ہونا نہیں ہے، اور دل سے مان لینے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ایمان لانا یہ ایک اور بات ہے، ایمان لانا بہت آسان ہے، سمجھ لیں آج کے دور میں ایمان لانا بہت آسان ہے۔ ایمان پر چلنا، ایمان کو قائم رکھنا، ایمان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، محفوظ کرنا، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جب ایک انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اس کو جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، یعنی جھوٹ سے بچنا پڑے گا۔
ایک انسان جب ایمان لے کر آتا ہے تو حرام مال سے بچنا پڑے گا، زنا سے بچنا پڑے گا، اللہ کی نافرمانی، حقوق العباد، حقوق اللہ، چاہے دنیا کے جو کوئی معاملات دیکھ لیں کہ اگر وہ انسان ایمان لے کر آتا ہے تو اس ایمان والے انسان کو زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح اللہ نے بتایا ہے، جس طرح اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ تو علماء کرام کیا بیان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینا یا پھر خود کو مسلمان بول لینا یہ بہت آسان ہے، لیکن ایک مسلمان جس طرح زندگی جیتا ہے، پکا سچا مومن یا پھر مسلمان متقی پرہیزگار جس طرح زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، ویسی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ تو ایمان کی حفاظت ان اعمال کے وجہ سے ہی ہوں گی۔ ایمان کی حفاظت، ایمان ہمارا سلامت اور محفوظ کس طرح ہوگا؟ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی، فرما برداری کی زندگی، پیروی کی زندگی اگر ہم گزاریں گے تو ہمارا ایمان سلامت رہے گا، محفوظ رہے گا۔ ایمان کے متعلق علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایمان کو جانچنے کے لیے یا پھر ایمان سے ہٹانے کے لیے شیطان طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ انسان سے دشمنی ہی رکھے گا۔ اور دشمن کو کس طرح ہرانا ہے، ہرانے سے مراد یہاں پر کیا کہ اس کو کس طرح ایمان سے ہٹانا ہے، یہ شیطان بھرپور کوشش کرتے رہے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کسی وجہ سے دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے جو ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، خود کو مسلمان تو کہتے ہیں، صرف وہ نام لیوا یعنی ظاہراً وہ مسلمان دکھائی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا ایمان کا سودا کیا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک جنگ میں جان بوجھ کر وہ نہیں گئے، جنگ میں نہیں گئے، جہاد میں نہیں گئے، اور بعد میں ان کو پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا، تو وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا انہوں نے وہ گناہ، وہ جرم قبول کیا کہ یا رسول اللہ میں کسی وجہ سے جہاد میں نہیں آ پایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی رسول سے ناراض ہوئے اور ان کا سول بائیکاٹ کیا۔ سول بائیکاٹ یعنی کوئی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ان سے خرید فروخت نہیں کرے گا، ان کا کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سول بائیکاٹ کیا گیا۔ جب رومی بادشاہ کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو رومی بادشاہ کوئی معمولی انسان نہیں، روم کا بادشاہ حضرت کعب بن مالک کے لیے پیغام بھیجتا ہے، محمد یعنی آپ کے رسول اور آپ کے اصحاب نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، آپ کا بائیکاٹ کیا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے دین میں آ جائیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو مال و دولت عطا کریں گے، پوسٹ عطا کریں گے، عہدہ عطا کریں گے۔ تو حضرت کعب بن مالک اس رومی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اے رومی کتے، یہ جملے اس بادشاہ کے لیے کہتے ہیں کہ اے رومی کتے، کیا ان تمام چیزوں کے بدلے تو میرے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے؟ میں ہرگز ایمان سے نہیں ہٹوں گا۔ تو دنیا میں دیکھیں کہ یہ صحابی رسول سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایمان کا سودا ہوتا ہے، یاد رکھیں، ایمان خریدا جاتا ہے انسانوں کا۔ تو یہ ایمان ہمارا سلامت رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت کعب بن مالک کو آفر آیا تھا بادشاہ کی طرف سے، کئی دولت ملیں گی، کئی ڈھیر ساری دولت ملیں گی، عہدہ ملے گا، پوسٹ ملے گی، اچھی پوسٹ ملے گی، لیکن پھر بھی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کی طرف نہیں گئے، بلکہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سزا ان کو دی تھی اس سزا پر وہ قائم و دائم رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں اتریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف فرما دیا۔ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو بھٹک جاتا کہ میرے گھر والے یا پھر میرے ہی جان پہچان والے میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو میں کیوں رہوں، تو ایمان سے کوئی بھی پھر جاتا، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا معاملہ نہیں کیا۔ ایک تابعین کے زمانے میں بادشاہ نے 2 لوگوں کو بندی بنا لیا، وہ تابعین یا پھر تبع تابعین میں سے تھے، ایمان والے تھے۔ بادشاہ نے دونوں تابعین کو یا پھر تبع تابعین کو، ایمان والوں کو یہ کہا کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ، اپنا دین مذہب اسلام چھوڑ دو، تمہیں جو چاہے وہ انعام ملے گا۔ تو دونوں نے، ایمان والوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، تو بادشاہ نے ایک کو موت کی سزا سنائی، اور موت کی سزا اس ایک ایمان والے جو 2 تھے اس کے سامنے اس کو موت کی سزا دی گئی، تاکہ ڈر کے، موت کے ڈر سے تو ایمان سے ہٹ جائے۔ اپنے ساتھی کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی وہ ایمان والا اپنے ایمان سے نہیں ہٹا، اور جس کو شہید کیا گیا وہ بھی اس کا ایمان پر ہی خاتمہ ہوا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ موت کا ڈر، موت سامنے دیکھ کر بھی تو اپنے ایمان سے نہیں ہٹتا، تو میں تجھے دولت دیتا ہوں، جو تو چاہے
جو تو مانگے وہ تجھے عطا کرتا ہوں، اپنے ایمان سے ہٹ جا۔ پھر بھی وہ ایمان والا اپنے ایمان سے نہیں ہٹتا۔ تو بادشاہ کی بیٹی دیکھتی ہے کہ یہ ایمان والا، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ موت کا منظر سامنے دیکھ کر بھی، دولت کے لالچ دینے کے بعد بھی، یا پھر عہدے کی لالچ دینے کے بعد بھی یہ ایمان سے نہیں ہٹتا۔ تو وہ بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے کہ ابا جان مجھے موقع دے۔ بعض اوقات لوگ موت سے نہیں ڈرتے، بعض اوقات لوگ دولت کے لالچ میں نہیں آتے، لیکن ایک عورت کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ عورت کے چکر میں اچھے لوگ ایمان سے پھسل جاتے ہیں۔ عورت کی دیوانگی، عورت کی محبت ایک ہتھیار ہے شیطان کا کہ اچھے انسان اس میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو موقع دے دیا۔ تو 40 دن وہ بادشاہ کی بیٹی بند سور کر، جہاں اس کو قید کیا گیا تھا، بند سور کر کسی نہ کسی بہانے، کبھی کھانا پہنچانے، کبھی پانی پہنچانے، کبھی کسی غرض سے بند سور کر اس ایمان والے کے پاس جاتی ہے۔ وہ ایمان والا 40 دن اس پرائی عورت کو آنکھ اٹھا کر تک نہیں دیکھتا، 40 دن آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ عورت کو افسوس ہوتا ہے، بادشاہ کی بیٹی کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسا ایمان والا ہے کہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، لوگ میرے دیوانے ہیں، اور میں 40 دن اس کے پاس بند سور کر جا رہی ہوں کسی نہ کسی بہانے سے۔ 40 دن میں سے کسی ایک دن میں بھی یہ انسان مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس ایسی کیا دولت ہے جو ان گناہوں سے روکے رکھی ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے، ایمان والا، کہ ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ ایمان، یہ ایمان کی وجہ سے ہی ہے کہ 40 دن ہو گئے میں تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان ہے کہ اے مومن مرد، مسلمان مرد، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور عورتیں پردہ کرو۔ یہ دونوں کو حکم آیا ہے، مردوں کو نگاہیں نیچی کرنے کا بھی حکم ہے اور عورتوں کو پردہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ بعض اوقات لوگ کیا کہتے ہیں کہ صرف عورتوں پر زبردستی کرتے ہیں کہ تم پردہ کرو، پردہ کرو، پردہ کرو، اور مرد کا جو پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے لیے پیغام دیا ہے کہ اے مرد، اے مسلمان مرد، اے ایمان والے، تم اپنی نگاہ نیچی رکھو اور مسلمان عورتیں، مومن عورتیں پردہ کرو۔ یہ دونوں کے لیے حکم ہے۔ اگر مرد اپنی نگاہ نیچے رکھیں گے اور عورتیں اگر پردہ کریں گی تو زنا جیسے معاملات ہیں یا پھر آنکھوں سے جو گناہ کے جو کام ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ ختم ہوں گی۔ تو ایمان والے نے کہا کہ ایمان وہ دولت ہے جو مجھے اس گناہ سے روکی ہوئی ہے۔ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہ دولت میرے پاس بھی آ سکتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، بادشاہ کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ دولت میرے پاس بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ ایمان والا کہتا ہے کہ ہاں تمہارے پاس بھی آ سکتی ہے، کلمہ پڑھو۔ وہ عورت کلمہ پڑھتی ہے اور اپنے ابا جان سے کہتی ہے کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، یہ میرے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے، میرے جھانسے میں نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا مجھے کچھ دن اجازت دے، میں اس کو کہیں دوسری جگہ لے جا کر، جنگل وغیرہ کے علاقے میں لے جا کر میں اس کو ایمان سے پھیرتی ہوں۔ بادشاہ کی بیٹی اتنا کہتی ہے، بادشاہ اجازت دیتا ہے، تو وہ بیٹی اور وہ ایمان والا دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، دونوں ایمان والے بن کر زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ وہ عورت جو شکار کرنے آئی تھی خود شکار بن گئی، جو ایمان سے ہٹانے کے لیے آئی تھی خود اپنے مذہب سے ہٹی۔ تو یہ ایمان ایک دولت ایسی ہے انسان کی، اگر دل میں خیال آئے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو انسان بڑے سے بڑا گناہ سے بھی انسان کیا ہو سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے۔ صرف اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ حرام کی کمائی کرے، ایمان والوں کو یہ شیوا نہیں دیتا کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرے، حقوق اللہ میں کوتاہی کرے، یا پھر لوگوں پر ظلم و ستم کرے، یا پھر زنا جیسے معاملات کریں، یا پھر سود جیسے معاملات کریں۔ ایمان والوں کو یہ شیوا نہیں دیتا۔ تو ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، یاد رکھیں کہ ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، زبان پر ہمارا صرف کیا ہے؟ کلمہ جاری و ساری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہ کہتے ہیں، اور دل میں ہماری کیا؟ دنیا کی محبت، دنیا کی طلب ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ یہ کس طرح؟ دیکھیں کہ ایک آدمی نے ایک طوطا پالا اور طوطے کو اس نے سکھا کر رکھا تھا اللہ اللہ۔ وہ طوطا کیا کہتا تھا؟ اللہ اللہ کہتا تھا، اور لوگ بھی دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ ایک جانور اللہ کا نام لیتا ہے۔ جب لوگ دیکھنے کے لیے آئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ طوطے کے مالک نے پنجرہ بند کرنا وہ بھول گیا۔ پنجرہ جب بند کرنا بھول گیا تو ایک بلی آئی اور طوطے کو لے کر چلی گئی۔
مالک نے دیکھا، طوطے کے مالک نے دیکھا کہ بلی میرے طوطے کو لے جا رہی ہے، اور وہ جو طوطا اللہ اللہ کہتا تھا، جب بلی نے اس کو پکڑا تو ٹین ٹی کرنے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ ٹین ٹی۔ وہ پریشان ہوا، بہت غمناک ہوا، بہت غمزدہ ہوا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور وہ کہنے لگا کہ میں بہت مشکل سے طوطے کو میں نے اللہ اللہ بولنا سکھایا تھا، اور بلی نے اس کا شکار کیا، اب میں دوسرا طوطا پالوں گا، پھر اس کو سکھانا پڑے گا، اس میں مجھے بہت محنت لگے گی۔ تو ایک بزرگ نے کہا کہ انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، انسان کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ وہ طوطے کی زبان پر تو اللہ اللہ تھا، لیکن اس کے دل میں ٹین ٹی تھا۔ جب بلی نے اس کو پکڑا تو جو دل کی بات تھی وہ زبان پر آئی، جو دل کی بات تھی وہ زبان پر آئی۔ انسان کا معاملہ بھی ایسے ہے کہ انسان صرف نام سے اللہ اللہ کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تسبیح کرتا ہے، جب اس پر کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، میرا ایمان چلا جا رہا ہے۔ تو بتانے کا یہاں پر میرا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم جس طرح زبان سے اللہ اللہ کہتے ہیں، زبان سے ایمان والے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح دل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں، اور دل سے بھی گناہوں سے کیا کریں؟ بچنے کی کوشش کریں۔ ایک ڈاکٹر کا تجربہ ہے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں اپنے بہت سے مریضوں کو دیکھا، اس حال میں آئے کہ مرنے کے قریب تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مر رہی ہیں تو میں ان کو تلقین کرنا چاہوں، تو ڈاکٹر نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا۔ ڈاکٹر اپنا تجربہ بیان کرتا ہے کہ 100 میں سے سمجھ لیں کہ 90 لوگ یا پھر 10 میں سے 8 لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ میرے تجربے کے حساب سے، میرے سمجھنے کے حساب سے، تجربے کے حساب سے 10 میں سے 8 لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو بتانے کا یہاں پر حاصل کلام یہ ہے کہ انسان زندگی بھر جو دنیا کہتا ہے، مال جو کہتا ہے، میرا مال جو کہتا ہے، موت کے وقت میں ایسے لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح کا معاملہ جس طرح طوطا زبان سے تو اللہ اللہ کہتا تھا، جب اس کو بلی نے پکڑ لیا تو دل میں جو تھا ٹی تو وہ اس کے زبان پر آئی۔ اسی طرح انسان جو زندگی بھر جو معاملہ کرتا ہے، زندگی جس طرح گزارتا ہے، موت کے وقت بھی وہ چیزیں اس کو اسی طرح دکھائی دیتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ انسان جب مرنے کو جب آتا ہے تو وہ زندگی بھر جو بھی کرتا ہے اس کو اس کی فکر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اپنا تجربہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بہت سے مریضوں کو ہم نے ایسے دیکھا کہ وہ بیڈ پر ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں ہیں، یا پھر آپریشن ان کا کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کی تسبیح اس طرح چالو ہے، اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ کیونکہ وہ زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ تو ان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے تو اس حال میں بھی پیشنٹوں کو، مریضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اس حال میں بھی ان کو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایمان لانا یہ بہت آسان ہے، بول دینا یہ بہت آسان ہے، لیکن موت کے وقت ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت مشکل ہے۔ اگر ہم زندگی بھر نیک اچھے اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کلمہ نصیب کرے گا، اور ایمان والی موت کیا ہوگی؟ ہمیں نصیب ہوگی۔ اور زندگی بھر گناہ کہ کام کرتے رہیں گے، گناہ کی زندگی گزارتے رہیں گے، تو یہ ہم گارنٹی دے نہیں سکتے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ بہت سے واقعات رہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کو کسی اور موضوع میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ثابت قدم رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم جس طرح زبان سے یا پھر دل سے اقرار کرتے ہیں، تو اسی طرح زبان اور دل سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو بھی گناہ کے کام ہیں، حرام کام ہیں، ناجائز کام ہیں، ان کاموں سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی، بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔